یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ذکر کریا کر نبی لجپال دا ذکر کریا کر نبی لجپال دا کہہ لو ذکر کریا کر لجپال دا ذکر کریا کر نبی لجپال ذکر کریا کر نبی لجپال دا نبی لجپال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا سارے حضرات کوئی بھی ہن چپ نہ پوے سارے بیلی ذرا پیارو محبت دے نال جھوم جھوم کے ذرا پڑھ لو سب دی حاضری ہو جائے کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا دے نال دا مارائی تو شیئن حسن من رسول اللہ کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں سونا سونے دے نال دا شان وکرایا مینا دے لال دا شان وکرا مینا دے لال دا شان وکرا مینا دے لال دا کہلوا ذرا کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی سارے حضرات ذرا جھوم جھوم کے ماشاءاللہ بیلیاں شرمانا نہیں ذرا پیارو محبت نال جسم نو حرکت دے کے زبان نو حرکت دے کے جدو اللہ تے اللہ دے پیارے محبوب دی تعریف کرو گے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہون گے کوئی نہیں ہو سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں ہو سونا سونے دے ارے کوئی نہیں سونا سونے دے نال دا سونے دے نال دا کہہ لو نا ذرا کہہ لو نا شان وکھرایا میرا
اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول کریم دے واسطے ہیں جس مالک تے خالق دا کوئی بھی شریک نہیں. اللہ لا شریک دی حمد و ثنا تے کبریائی دا بیان کرنے تو بعد سب تعریفاں تے سب شاناں تے سب خوبیاں تے سب ٹوراں تے سب وڈیائیاں دے لے پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء زندہ نبی مختار نبی تے سب نبیاں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے اللہ لا شریک نے جنہاں دے وڈے دا جنہاں دے برابر دا جنہاں دے ہم پلہ ساری کائنات وچ دوجا بنایا ہی نہیں. واجب معزز سامعین حضرات آج دے جنہ جلسہ ہے آپ حضرات نے اشتہارات بھی پڑھے اعلانات بھی سنے جدہ عنوان تے موضوع ہے ذکر محبوب خدا. ذکر محبوب خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جس کا اہتمام انتظام مجاہد اہل سنت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا عابد نعیم آزاد صاحب نے اپنے دوست احباب دی معاونت کے نال ماشاءاللہ اس عظیم الشان جلسے دا اس پروگرام دا انعقاد کیتا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے. جدی صدارت آپ حضرات کے سامنے پیر صاحب فرما رہے نے نام تو وقفیت نہیں فقیر نو پیر محمد سراج الحق سے ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو اس جلسے کی صدارت پر کرنے ہیں ماشاءاللہ کافی علماء اہل سنت دور دراز تو نیڑیوں کے دوروں ماشاءاللہ تشریف لے آئے. حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت محمد شوکت صاحب قادری رضوی اور ماشاءاللہ دیگر علماء اور عوام کافی دور دراز تو قافلہ در قافلہ گروہ در گروہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. بیان کرے ذرا ماشاءاللہ حضرات ضلع اکاڑے وچوں بھی ماشاءاللہ کافی احباب چہرے نظری آ رہے ہیں. کچھ دوست ملے بھی ہیں. صوفی محمد سروت صاحب نقشبندی بہت بڑے قابلے دے نال ضلع اکاڑا تے تحصیل رنالہ خرد وچوں ماشاءاللہ ٹلی سلامت علی تو تم زیادہ احباب تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ شہر جڑانے بچوں تاریخ خدام مانے ختم نبوت ایک بہت بڑا قافلہ ماشاءاللہ غالباً انہوں نے سپاہی سردار محمد نعیم قادری صاحب دیگر جتنے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف لے آئے ہیں. اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے. فیصل آباد شہر وچوں بھی ماشاءاللہ اے فیض ہے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا ماشاءاللہ فیضان محدث اعظم گیسٹ ہاؤس وین سیڈیز وغیرہ محترم المقام مولانا محمد جہیر صاحب قادری رضوی ماشاءاللہ اور کافی احباب علماء جتنی بھی تشریف لے آئے اللہ سارے اندر سجنہ دی حاضری قبول فرمائے. جا کے آنکھوں ذرا ماشاءاللہ محبت نال سبحان اللہ. اے جلسے کا عنوان تو موضوع ہے آپ حضرات پھر میں گل دوران لگا محفل ذکر محبوب خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے نال ایک گل چھیڑن لگا تے آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہو. آپ حضرات کو پتہ بھی ہے میں دس بھی چھٹا جیڑے حضرات سکورٹی وغیرہ دے فرائض سر انجام پہ دیندے ہیں
پنجاب پولیس کے ماشاءاللہ نوجوان کافی دیر تو ماشاءاللہ ساڑھے نال ہیں، اللہ انہاں بیلیاں بھی سلامت رکھے۔ پاکستان سنی طریقے یا سیفی برادران ہیں ماشاءاللہ اللہ سب نو سلامت رکھے۔ گل سجنوں میں محمد یوسف رضوی دا اعلان ہوتا ہے، میں پھر انہاں لفظاں نو دہرانا چاہنا، بڑے مجمع وچ فقیر دا اعلان ہے کہ محمد یوسف رضوی دے خلاف تقریباً ہر ضلع دے اندر، ہر سطح دے اُتے، ہر سرکاری ادارے دے وچ ایک جناب غلط تاثرات دیتے جاندے کہ اے مولوی جڑا جتھے جائے گالا کردا ہے، تنج کردا ہے، یوں کردا ہے، لڑائیاں کراوندا ہے۔ لاکھ لعنت ہو دیتے جڑا لڑائیاں کراون والا۔ بولو تا صحیح ذرا، صرف پارٹی ایک دوجے دے لڑائی کرنا کوئی چنگا کام؟ بولو بندے نو لڑاونا آپس کوئی چنگا کام؟ اے فقیر تے لڑائیاں مکان واسطے ایک کفن سر تے بن کے ٹرے ہوئے اصل تے چاہتے ہیں جڑیاں لڑائیاں پیندیاں پئیاں نے ختم ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ بولو بولو سب ایک ہو جاؤ، لڑائیاں تے مکان واسطے ٹرے ہوئے پھر اے الزام لایا جائے جی لڑائیاں پواوندا ہے۔ لاکھ لعنت ایہو جیاں گلاں کرنے والے تے لاکھ لعنت ایہو جے جھوٹے بکواس کرنے والے۔ حضرات پھر اس گل دا بھی دس دیتا جاتا ہے انتظامیہ نو، بہت جناب والا میرے خلاف کارروائیاں سنا کے کیتا جاتا ہے۔ میں پتہ نہ کہ رات میں کس حالت کڈی ہے۔ سجنوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے گا، تو میرا کسی دہشت گرد تنظیم نال تعلق بھی نہیں ہے گا، نہ میں کوئی کسی تنظیم دا ایجنٹ ہاں ایجنٹ ہے قسم میں پیدا کرنے والے دی ایجنٹ ہے پر زہرا دے بابے حسنین دے نانے دا ایجنٹ۔ میرا کسی تنظیم نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بالکل ATI اجمل طلباء اسلام بھی ہے نا، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے نا، اور سجنوں اے جماعتہ نہیں، اے جماعت اہل سنت دی تحریکاں، اے کوئی علیحدہ جماعتہ نہیں، اے اہل سنت و جماعت دی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت دی تحریک ہے۔ پاکستان سنی تحریک ایک تحریک ہے، ATI اجمل طلباء اسلام ایک ساڑی سارے دی جماعت ایک ہے، جن کا نام کی یہ ملا اہل سنت و جماعت۔ کیا بات ہے، بڑا سونا نام ہی، تھوڑا جب میں مندی پان لگا میں کھیڑا کر لگا الحمدللہ۔ کائنات کے اندر حضرات و جنا ضروری اعلان ہے، کائنات کے اندر ایک واحد جماعت ہے اور جدہ بانی آمنہ دلال ہے، جدہ نام میرے مصطفیٰ نے ہمیں زبان نہ کریا، کوئی اور جماعت نہیں، بالکل جن نے گال کرنی روڑے ہی پانے سے۔ دعویٰ غلط ہے، اپنے دعوے تے کوئی دلیل پیش کر سکتا نہیں۔ الحمدللہ سانو اپنی جماعت تے بھی فخر ہے، اپنی جماعت دے نام تے بھی فخر ہے، نہ دے کیونکہ ساری جماعت دا نام کسے محقق کسے محدث نے نہیں دھریا، ساری جماعت دا نام اہل سنت و جماعت حسنین کریمین دے پیارے نانا جان دے رکھیا ہے۔ دب کے ذرا نعرہ عوامی اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضرات جدو پیارے آقا علیہ السلام مکہ شریف چھڑ کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، ایک سال لگ گیا، جدو دوجا سال شروع ہوئے نا سن 2 ہجری والا تے قرآن پاک دی عید نازل ہوئی۔ اللہ پاک آخیا قیامت والا دیہڑا جد ہو سی اس دیہڑے اسی بنڈیاں کر چھڑنیاں، بعض لوگ وہ ہون گے جنہاں دے چہرے بہت زیادہ چٹے ہون گے، بعض لوگ وہ ہون گے جنہاں دیاں بوتھیاں کالیاں سیاہ ہون گے۔ اللہ
نے منڈی فرمائی کہ منڈی کی تھی بولو نہ دنا بس میرے کیا مولوی ہے گل کر گیا میری زبان ہے اے میرے مالک تے خالق لا شریک نے منڈی کی تھی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا پیارے جبریل جی مولا حکم ہوئے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ جا کے اے پیغام سنا دیو کہ جدوں محشر دا دہاڑا ہوے گا قیامت والا دن ہوے گا رب پہ فرماندا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اونچی ذرا میرے واسطے نہیں قرآن دی عزت واسطے کہہ دے ذرا سبحان اللہ میرے دوستو اے بھی نہیں کہ میں کرنا تھی ہاتھ رکھ کے واد کر کے گھر تر جاواں تسی گھڑی دی گھڑی چس لے کے گھر تر جاؤ میری یہ کوشش ہوندی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال سجنو اپنی نیندر چھڈ کے آ جاؤ او میری جماعت دے بزرگوں تے نوجوانوں بڑا دور دا پینڈا کر کے آ جاؤ کرنا سمجھ کے جانا تے یاد رکھ کے جانا جتھے بھی کوئی منکر مل جائے او دے اگے توڑ نہیں سننی بلکہ اکھ وچ اکھ پا تے گل کری گل کرنا تیرا کام ہے تیری مدد کرنا اللہ تے اللہ دے رسول دا کام ہے توجہ فرما ذرا دھیان کرنا چل حضرات جدوں ایت کریمہ نازل ہو گئی رب کائنات نے اے بندی فرما دیتی جدوں قیامت والا دن ہوے گا بعد لوکاں دے چہرے چٹے ہون گے بعد لوکاں دیاں بوتھیاں بوتھار ہے جی بوتھار کالے سیاہ ہون گے جدوں پیارے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایت کریمہ پڑھ کے حضرات کچھ پیر صاحب سرگو تے مانے لاکھ دے نا صاحب بوتھار بھی آندے ہوں بوتھیاں یہ تسی بھی آگو میں انہیں منا لینا چھوڑ نو کام کر لو دکان تے بچہ آدھی پتی رہا وہ کتے اگے تر جائے جائے اگلی نو کتا بوتھا جائی نہ ہی تو کرنا خیال ہے اور ابو جان دے بوتھے نو تو میں بوتھار ہی آگنا ہے نا چہرہ تے آنکھ میں صدیق اکبر دا چہرہ تے سونے عمر دا چہرہ تے عثمان پاک غنی دا چہرہ مولا علی شیر خدا دا مبارک چہرے اندر ویکھنا بھی آپ حضرات لمبی ہو جانی سمجھ آتی پئی ہے سجنوں کیونکہ قاری صاحب فرمایا تھوڑا جا کیونکہ اے ترنم دی وچ اس رہندی ہے قوم چلو میں چلو تواڈے دی منزل تے ذرا میں گل بھی پتہ لگنا چاہیے جی کہ کی ہوندا کی قاضی جا کے سویرے باپی نوں یا پن جا کے دسنا پوچھنا کہ پتر گاڑی کتھے رہا پتر آسی براتی وجہ سے گیا پتر کو ابا سمجھ کوئی نہیں سوال بڑا آیا نہیں سمجھ کے جا تاکہ ابا تیرا پوچھے پترا راتی اتنی جی نیندر خراب کیتی ہے پانی دی باری ہوئے تو تو نہیں جاگدا کنا سننا مار دینا کہ وہ ساری رات جاگدا رہیا تے پتر آکھے ابا قسم خدا دی اج پتہ لگ گیا ہے پتہ تے اگا بھی علماء اہل سنت دی وجہ نال پر اج تو دودھ تے پانی دا پانی ہو گئے اج پتہ لگ گیا ہے سارے دے جہنم دے وچ گوڑے بڑن گے اور جنت دیاں موجاں مارے گا تے یا رسول اللہ دا نعرہ توجہ کا دھیان فرمائی جانا حضرات آدھر ہم پتر کو ابا پوچھے تمہارے پتر سونے کی گل کرے ابا آج پتہ لگ گیا ہے ایویں مولوی ایویں پلے پھر دے نہیں
وہ ساری جماعت نال نہ چلی قسماں اپنی خبر لے لے اج چوکیداری رسول اللہ رسول اللہ دیندہ پھریدہ ہوگا بن جا تابعدار نبی دا وہ اللہ دے مت سمجھ نہیں کہ میں جناب اہل سنت و جماعت چاہواں گا میں کوئی مربع مل جائے گا نہ نہ اتھا مربیاں دی گل کوئی نہیں اور او دین والے ہور نے ادو تو تینوں لبے گا تے سونے نبی دا پیار لبے گا عشق رسول اور کوئی اس مادہ کے بولے کہ رہ جائے کوئی مربع مل ویسی نہیں یہ تو کوئی نہیں وہ 10,000 اور پاسے وہ کوکی والی اور پاسے ہاں ادھر جناب ٹوکے والے ادھر کچھ نہیں آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جدو پیارے جبریل علیہ السلام حضرات ایت کریمہ پڑھ کے واپس جاندے میرے تیرے لجپال آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے انہاں لفظاں دی قرآن پاک دی آیت پاک دی حصے دی اپنی پیاری زبان نال تفسیر بیان فرمائیے میں حوالے صرف 2 دینا چاہنا ورنہ بائیں تفسیر جو میں وخا سکتا تفسیر مظہری ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 116 تفسیر فتح القدیر ہے صفحہ نمبر 371 ہے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے فرمایا میرے آقا نے قیامت والے دن جنہ دے چہرے چمکا ماریں گے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے سمجھے قسمہ سویرے حضرت مولانا عابد نعیم آزاد صاحب یا دیگر جڑے سجنے نہ دے نال بس کوئی علماء کدے وی ہائے کیوں جے مولوی تے سدیا ہے ساری رات گالاں کڈیندا رہیا لکھ لعنت اس مولوی تے جڑا بلا وجہ کسے نوں گال کڈے اے گالاں کڈن والا مولوی نہیں او پہلے کسے نوں چھیڑیا کدی نہیں جڑا چھیڑے پھر اونوں چھوڑیا دی کدی نہیں کیونکہ اللہ نے ہوڑیا ہے لا یحب اللہ من القول اللہ فرماندا ہے میں انہاں لوکاں نوں چنگا نہ جاندا جڑے اپنے منہ وچوں بھیڑیاں گلاں کردے ہاں الا من ظلم اللہ دے اجازت دیندا یوسف رضوی ایویں کسے نوں مندا نہ بولی ہاں تن کوئی مندا بولے تو وٹ کھٹ بھی نہ کریں حضرات ذرا توجہ فرمانا گال اج کوئی نہ کر سک حوالے تو میں دینے ہی دینے جدو کتاب آوے گی کتاب کبھی نہ دسنے کیونکہ آج دوباری ویلے کام ہویا یہ پابندی لا گئی بھائی آپ نے حوالہ بھی نہیں دینا میں کہ نہیں یار حوالے تو میں دینے انہاں کہ نہیں بات کرن دے بھی شرط ہی ہوگی حوالہ بھی نہیں دینا بہت بغیر حوالے تو میں حوالہ کس کی پتہ کی بھی ہوندے کہ میرے دوست میں گال کوئی نہیں کرنی اج میں کتاب چاہواں گا اج وخا دیاں گا سی ڈی وچ ریکارڈ ہو جائے گی کیونکہ بازاروں تک کتاباں لبدیاں کوئی نہیں پئیاں تا ویلیا جتھے کوئی لوڑ پوے تا پھر مناظری دی لوڑ نہ رہے آوی 30 روپے 50 پھڑ لئی جتھے سی ڈی چلدی ہوگی انشاءاللہ جو دے ہم فرمائی چلنا ہن میں اپنا ایک تفسیر نہیں مظہری پڑھ رہے ایدے وچ الفاظ اہل سنت و جماعت موجود نے فتح القدیر وچ اہل سنت و جماعت کا جملہ موجود ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 پڑھ کے دیکھ لے اہل سنت و جماعت کا جملہ موجود ہے تفسیر در منصور پڑھ کے دیکھ لے اودے وچ اہل سنت و جماعت کا جملہ موجود گئی اللہ سبحان اللہ خیر ہوئے
خازن پڑھ کے دیکھ لے اہل سنت و جماعت کا کلمہ موجود ہے اور تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھ لے اہل سنت و جماعت کا کلمہ موجود ہے روح المعانی پڑھ کے دیکھ لے میرے آقا فرماندے نے جدوں معاشر دا دہاڑا ہو سی ساریاں دی بوٹھیاں کالیاں ہون گیاں پتھار کالے ہون گے جنہاں دے چہرے چمکن گے او اہل سنت و جماعت والے ہون گے اپنے پیر دی گل بھی کرتا جاواں میرے پیر دا نام ہے مولا علی کہنا ذرا سبحان اللہ میں علی پاک دی شان تو سچ کے جاواں تے واری واری تھی جاواں حضرت مولا علی شیر خدا کول بھی یہ سوال ہو جائے ارا سونا پیر علی سانو اے تے دسو بڑے جھگڑے پہ گئے کوئی اٹھدا جی میری جماعت میں آ جاؤ کوئی اگواندا میری جماعت میں آ جاؤ پیارے علی سانو اے تے دسو نا حق والے کون ہیں سچے کون ہیں فرمایا سننا سبحان اللہ فرمایا مال سننا فرمایا جڑے اہل سنت ہیں جڑے اہل سنت ہیں وہ سچے لوگ ہیں حوالہ میں دے چھٹا احتجاج تورسی پہ پڑھنا صفحہ نمبر 362 پہ پڑھنا ورکے دا پاسا سجا پہ پڑھنا صفحہ کھپا تے پہلی 70 مولا علی شیر خدا فرما دے حق والے اہل سنت ہیں آپ کو پوچھیا حضور اہل سنت کی تعریف کیا اہل سنت کی نوادے میں اہل سنت کی پہچان کیا اہل سنت کی علامت کی نے اہل سنت کی نشانیاں کی نے فرمایا مسکون بما سنت اللہ و رسول ہی فرمایا سنیوں ہوے گا جڑا اللہ دے بھی آنکھیں مندا رہے گا تے اللہ دے پیارے رسول دے بھی آنکھیں مندا رہے گا میں حدیث پاک کا چھوڑا جا حوالہ دیتی جاواں کتاب کا حوالہ میں دینے ہی دینے گال کوئی نہیں کٹنے میرے دوست یہ بھی میں حدیث پیش کرنے لگا اس کتاب دے وچ بھی حدیث موجود ہے اس کتاب تو علاوہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم شریف وچ حدیث نقل کیتا ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ارشاد المباشرہ مشکات وچ اس حدیث نقل فرمایا اس تو علاوہ میرے دوستاں فرقات شرح مشکات وچ حدیث موجود ہے پر نیا کتاب دا حوالہ دین لگا آپ میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے حوالہ غلط ہو جائے بات غلط ہو جائے یہ صفحہ نمبر اس کتاب دا 37 نہ ہوئے بلکہ دا پاسا سجا نہ ہوئے صفحہ کھبا نہ ہوئے تا پہلی 70 نہ ہوئے پھر اگلی گل تمہیں پتہ جیڑی میں کر لوں میں آج نہیں کر دی اگر کسی نو وقت ہوئے 14 گولیاں میری بندوق چ پیندیاں قسم خدا دی ایک باری برسٹ مار خون معاف پرچہ بھی کوئی نہیں ہونا لکھوا لے جنہیں بیٹھی گل کرتا میں کچھ نہیں بیٹھا سنا غلط ہو جائے جے مردی ٹوکے نہ سر لے تیری مردی خیر مار تیری مردی خون مار جے حوالہ ہوئے ٹھیک بات ہوئے ٹھیک یہ وقت منہ پیسینہ اہل سنت کا ہے میرا پار میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشق غیب غوث الورا امام شاہمد رضا فرماندے میں اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی حضرات گرامیہ کتاب کا نام اصلی اہل سنت کتاب کا نام ہے اصلی اہل سنت لکھن والا مولوی عبد الغفور اصلی جس کا تعلق غیر مقلدین وہابیت دی جماعت کا بہت بڑا جا مولوی جس کا نام ہے عبد الغفور اصلی ایک کتاب جناب چھاپی کہنے الناشر مکتب جناب والا اہل حدیث یوتھ فورس محلہ واٹر سیالکوٹ پاکستان تو اے کتاب شائع ہوئی ہے صفحہ نمبر 37 میرے سجنوں سینتی ہے اے بہت سارا انہاں دی جماعت دا بڑا جا مولوی او کی پیا کہ ذرا غور کرنا اج سانو آکھیا جاندا ہے آئے دی جڑے اہل سنت بریلوی ہے ایک تے جماعت محدث اعظم پاکستان میں بنائی ہے ایک تے کوئی آندا ہے تو بھاج اٹھیا اے جماعت جناب مولوی احمد رضا نے بنائی ہے جھوٹیاں تے رب دی لعنت دی اہل سنت و جماعت قسم خدا دی امام احمد رضا علی پیدا نہیں ہوئے حضرت محدث اعظم جی پیدا نہیں ہوئے قسم اگلی گل کر علی
امام اعظم بھی نہیں جمے، امام شافعی بھی نہیں جمے، امام مالک بھی نہیں جمے، امام محمد بن حنبل اجے نہیں جمے، قسم خدا دی غیر پیاند ہے اہل سنت و جماعت امامہ دے جمن تو پہلے دی جماعت جماعت ذرا میں مڑ تھوڑے جتن دس دیا کہنگا آل سنت و جماعت یہ او پیاری جماعت ہے جیڑی جنتیاں دی جماعت ہے ہوتا بول کے جیڑی جنتیاں دی جماعت ہے اگے جناب کہندہ ہے علی امام اعظم پیاد امام جناب والا امام اربع یعنی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل آندہ علی چار امام کوئی نہیں سن آل سنت و جماعت پہلے دی جماعت اگے کہندہ نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت 70 فرقے بن ویسن سارے دے سارے ہلاک ہو ویسن فرمایا ایک بچے گا ایک نجات پاوے گا صحابہ یادن سونیا جیڑا ناجی ہوئے گا اُتا نا کی ہوئے گا فرمایا اس جماعت نا آل سنت و جماعت ہوئے گا ان حضرات آجے ان موضوع شروع ہو گیا جہاں نال موڈ باز گیا ان آگے ہم آل سنت و جماعت کے خیرت دی گفتگو کرن لگا اے ذکر محبوب خدا ذرا غور کرنا توجہ فرمانا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث مبارکہ دے ناز ملدہ جلدہ متن مشکات سر سوا نمبر 3 حدیث موجود ہے جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 سوا نمبر 93 حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 سوا نمبر 282 حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے مشکات میں حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے فرما صحابہ 73 فرقے بن جان گے سارے دے سارے جہنم میں جان گے ایک جنتی ہوئے گا صحابہ دن سونیا جیڑا جنتی ہوئے گا ان دی پہچان کی ہوئے گی اور دی نشانیاں کی ہوئے گی فرمایا اونا دا عقیدہ میرے تا میرے صحابہ دے عقیدے ورگا ہوئے گا اور بعد مولوی یہ بھی گال کر دے میرے دوستا آدھر رضوی صاحب اتھے ڈنڈی مار دے قسمہ جگہ مولوی ڈنڈی مارے وہ دے تمن بڑا وٹ لگ دئی قسمہ ڈنڈی نہ پیا مار دا سچی دا گل سمجھان دا سجن میرا بھی ذرا غور تے کر آدھا جناب رضوی صاحب نے اس حدیث دے جملے دا اے مطلب بیان کیتے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے او جنتیوں ہون گے جنہ دا عقیدہ میرے تا میرے صحابہ ورگا ہوئے گا کہندہ عقیدے دی گل نہیں اتھے طریقے دی گل ہے جنہ دا طریقہ نبی پیغمبر جیسا ہوئے گا جنہ دا طریقہ صحابہ جیسا ہوئے گا قسم خدا دی ہوئے اپنے گھر ہر کوئی پھنے خواب بن جاندے میں قسم پیدا کرنے والے مالک دے خالق دی اور نبی پاک دے صحابہ ورگا نبی پاک دے صحابہ دے عقیدے ورگا عقیدہ بھی سنیاں دا وے طریقہ بھی نبی دے صحابہ ورگا سنیاں دا ہے سجن قسم خدا دی علماء بیٹھے پیر صاحب بیٹھے میرے سر دا تاج بلکہ وہ غیرت مند سنی بھاواں وہ دن دن نائٹے موچی ہوئے جدے سینے وچ میرے آقا دا پیار ہے وہ دے پیر دی جُتی میرے سر دا تاج جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہوندی پئی ہے قسمہ جھوٹنا پہ بلند قسمہ بھاواں لینڈ لارڈ ہوئے پنج مربے دا مالک ہوئے جڑا نبی دا گستاخ نو اپنی جُتی دے برابر بھی نہیں جاندا آپ میرے دوست ذرا غور فرمانا ساڈا سنت و جماعت عقیدہ پاک ہے اور ذرا عقیدے دی گل کرن لگا عقیدے دی کہ اللہ پاک دا ذکر ہوے اللہ دے پیارے حبیب دا ذکر ہوے قسم آیا اودوں تک سانو تے سکون نہیں ہوندا جدوں تک اللہ دے ذکر دے نال آمنہ دے لال دا ذکر نہ کیتا جاوے ذرا میں یہ طریقے دی گل دس لینا عقیدے دی گل اے دونوں گلاں کٹھیاں چھڑ پئیاں نے عقیدہ بھی صدیق اکبر جیسا ساڈا ہی ہے اور طریقہ بھی صدیق اکبر ورگا ساڈا ہی ہے عقیدہ بھی نبی پاک دے صحابہ جیسا ساڈا ہی ہے طریقہ بھی مصطفیٰ دے صحابہ جیسا ساڈا ہی ہے ذرا ذکر دی بات آ گئی اے ہر بندے دا عقیدہ ہر سنی دا عقیدہ ہر عالم دا عقیدہ ہر محدث دا عقیدہ ہے قسم خدا دی اللہ دا ذکر کریے نبی پاک دا ذکر نہ کریے تو سن لطف آؤندا سن سرور آؤندا اونچی بولو چاہ نہیں اللہ دا ذکر کرنا بھی عبادت پیارے نبی کریم دا ذکر کرنا بھی عبادت اللہ دا ذکر کرنا بھی صحابہ دی سنت اور کیتی
تحریرہ میں یہ ثابت کر چھڑے ہیں اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ دے ذکر دے نال جتے نبی پاک نے صحابہ نے ذکر کیتے ہیں مولویہ نے جناب کٹ وٹ کر کے اللہ دے نبی دے ذکر نو رب کولو دور کر چھڑے ہون ذرا کرنی اس بات تے غور تے توجہ تے دھیان صرف ذکر ہے نہیں کہ چار بندے بلا لے 1000 2000 دا مجمع بلا کے لاٹا لا کے ذکر کر لیا اور ذکر تقریری طور سے بھی ہوتا ہے ذکر تحریری طور سے بھی ہوتا ہے ذکر جس طرح بھی کیتا جائے پھر ساڈا سنت و جماعت عقیدہ مبارک اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک دا ذکر جیڑا ہے اے حقیقت میں اللہ دے ذکر ہے نبی پاک دا جیڑا ذکر کرے گا وہ اللہ ہی دا ذکر کرے گا غور دیتی ہے نظر ایک باری تھوڑی جی لائن دے دیا اگلی گل جیڑا اللہ دا ذکر کرے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر نہ کرے اے اللہ دا ارشاد مبارک ہے اس بندے دا جنت وچ کوئی حصہ نہیں اور تھوڑی جی لکھی ہے میں بات کرنے لگا میرے کو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فضائل صدقات کتاب کا نام ہے فضائل صدقات جہاں صدقہ دینا اس فضیلت کی لکھن والا مولوی زکریا سہارنپوری اس کتاب کا مصنف ہے صفحہ نمبر 340 مرکے دا کھبا پاسا تے پہلی 70 اس بندے نے ایک حدیث لکھی جہد وچ اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ دے ذکر دے نال نبی کریم دا بھی ذکر ہے انہیں جناب تقریباً کم و پیش 776 صفحے کی کتاب ہے اس گل واسطے انہیں اتنا وقت آیا کیتا اے کتاب دے ورکے لکھے انہیں جناب کٹ وٹ کے نا اللہ دا ذکر حدیث میں ران دیتا تے رسول پاک دا ذکر ایک تے نہ جدا کرنا پوری ہوئی ختم کر چھڑے کہنے سے استغفر اللہ پھر گل سمجھنا کتاب میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے بازی نو ریکارڈ میں کر لیو بات کوئی ہے نہ کہ مولوی جھوٹ مار گئے کتاب کا نام ہے فضائل صدقات صفحہ نمبر 340 لکھنے والا مولوی زکریا سہارنپوری سمجھ آ گئی جی سمجھ آ گئی جی سمجھ آ گئی جی ماشاءاللہ قوم بڑی سمجھدار ہو گئی ہے ان جناب حدیث لکھی ذرا غور فرمانا ذکر محبوب خدا دی محفل جانے والے ہو غور فرما ذرا توجہ دھیان نال گل سن دے جانا اے جڑی صفحہ نمبر 340 تے حدیث پہ لکھ دے اے حدیث جڑی صحیح بالکل ابو داؤد شریف سیاستہ دی کتاب ہے میرے دوست ابو داؤد شریف سیاستہ دی کتاب ہے پہلی جلد صفحہ نمبر 218 مرکے دا کھبا پاسا میں میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ ایک عورت آ جاندی ہے وہ عورت اکلی نہیں آئی وہ زنانی اکلی نہیں آئی وہ دے نال او دی دھی بھی ہے وہ دی بیٹی بھی ہے جدوں وہ اپنی بیٹی نوں نال لے کے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہے وہ دی دھی نے سونے دے کنگن پائے ہوئے سن سونے دیاں چوڑیاں پائی ہوئیاں سن جدوں تواڈے تمر لجپال آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونے دیاں چوڑیاں ویکھیاں وہ سونے دے کنگن ویکھے سرکار فرماندے او بی بی اے تے گل دسنا آ جڑے اپنے دھی نو سونے دے کنگن پوائے ہوئے نی آ سونے دیاں چوڑیاں پوائے ہوئے نی انہاں دی زکات بھی دیندی کہ نہیں دیندی او عورتاں دے آقا اے جدوں دے کنگن لے نے اج تک انہاں دی زکات نہیں دتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لے آ جڑی تو اپنی دھی دے ہتھاں میں سونے دے کڑے پائے ہوئے سونے دیاں چوڑیاں پائی ہوئی نے اگر تو ان دی زکات نہیں دے گی یہ حق ادا نہیں کرے گی یہ خیرات نہیں کرے گی پھر تیری دھی نو قیامت والے دہاڑے دوزخ دی اگ دے کنگن پہنائے جان گے کہنا ذرا استغفر اللہ جدوں تواڈے تے میرے آقا علیہ السلام نے اے اس عورت نو جناب بات سنایا کہ اج تو انہاں دی زکات دے دے اگر اج تو ان دی زکات نہیں دیندی کل قیامت والے دہاڑے تیرے دھی دی ہاتھ وچ انہاں چوڑیاں دی جگہ تے سونا دے کنگن دے بجائے دوزخ دی اگ دے کنگن پہنائے جان گے وہ عورت اکھاں وچ اتھرو پے آندے ہن کردی کی پئی ہے اونے اپنی دھی دے دوویں بازو پھڑ لے اپنی دھی دے دوویں چوڑیاں لائیاں دوویں کنگن لا کے ہن وہ بولی ٹکے بولی
بولی آدھی کی قالت ہما للہ ولرسولہ پھر ذرا غور کر میرے دوست توجہ فرما عورت نے اپنی دھی دے سونے دے دوویں کنگن لا کے آندھی کہ سونیا قالت ہما آج جڑے دوویں کنگن ہیں سونے دے میں اللہ واسطے دینی ہاں غور کرنا آدھی میں اللہ واسطے دینی ہاں والے رسول اللہ دے رسول واسطے دینی ہاں نبی پاک علیہ السلام دی صحابی ہے ذرا غور کرنا پہ ذکر کر دئیے اے دوویں سونے دے کنگن میں اللہ واسطے بھی دیندی پئیاں اور اللہ دے رسول واسطے بھی دیندی پئیاں لیکن اس مولوی نے دیکھنا میرے دوست اس حدیث نو لکھیا صفحہ نمبر 340 اتے انہیں جناب جملہ کی لکھیا آندا اس عورت نے سونے دے کنگن دوویں لا کے اپنی دھی دیاں چوڑیاں لا کے او آدھی ہے میں دوویں دے دوویں اللہ واسطے دینی ہاں رسول پاک دا لفظ نالو کٹ چھڈیا رسول پاک دا ذکر نالو ختم کر چھڈیا میرے دوست غور کر میں ہاتھ پہ جوڑنا تواڈے کول ووٹ منگن نہیں آیا تھانوں میں پیارے آقا دے ذکر دا سبق دینا ہے حضور علیہ السلام دی محبت دا درس دینا ہے ویکھ مولوی صاحب دی خیانت کیڑی کیا خبر دی خیانت کردا ہے اللہ دا ذکر ران دیتا رسول پاک دا ذکر جدا کر چھڈیا میرے دوستو پتہ لگیا نبی دے صحابہ دے طریقے جتھے اللہ دا ذکر ہوے نال آمینہ دے لال دا ذکر کیتا جائے پتہ لگیا جڑا اللہ دے رسول دا ذکر کرتا رہے گا او نبی دے صحابہ ورگا اپنا طریقہ عقیدہ بنانا رہے گا جتا عقیدہ نبی دے صحابہ کے عقیدے ورگا ہو جائے گا وہ اہل سنت و جماعت میں آ جائے گا جڑا اہل سنت و جماعت میں آ جائے گا وہ جنت دا حقدار بن جائے گا غور کرنا در اس بات مولوی صاحب نے پوری حدیث نو کٹ وٹ کر کے نبی پاک دے صحابہ دے طریقے دی مخالفت کی تھی تے عقیدے دی بھی جنت وچ کون جائے گا یہ اہل سنت نہیں پہلا سبق یاد رکھو جدہ عقیدہ نبی پاک دے صحابہ ورگا ہوگا جدہ طریقہ اے لین کہہ دیتی آپ کو سارے آقا نے اے سبق سب کہہ دسیا میرے آقا دے فرمان وقت کو یہ سمجھے کہ میں فتح رضویہ دی بات پہ پڑھنا سجنہ میں مشکات دی بات پہ پڑھنا جامع ترمذی دی بات پہ پڑھنا ابو داؤد ابن ماجہ دی بات پہ پڑھنا پتہ لگیا حضرات جدہ عقیدہ جدہ طریقہ مصطفیٰ دے صحابہ دے عقیدے طریقے کیسا ہوئے گا وہ آل سنت جا جائے گا جو آل سنت جا جائے گا وہ جنت ہم موجہ مارے گا تو سکھ جا میرے ہاتھ دل کتاب موجود ہے بھائی کرے دا نام تقویت الایمان پر میں تو نہ رکھا ڈھکت الایمان لکھنا والے اسماعیل دے لیے صفحہ نمبر 90 تے 6 بول کے نہیں آندے نے 96 یہ آندا جدوں کوئی تانوں اے گل پوچھے درخت دے پتر کنے آکھو اللہ جاندا ہے جدوں کوئی پوچھے آسمان دے تارے کتنے وہ اللہ جان دے کہتا جیڑا اے کوئی نہ اللہ جانے اور وہ دا رسول جانے یعنی اللہ دا ذکر کرے تے اللہ دے آکے اللہ جانے تے اللہ دا رسول آندہ او بندہ مشرک ہو گئی سے جیڑا اے آکے نا ان مثلا تو تسی میں پوچھ دیو
آسمان دے تارے کنے تو میں آکھاں اللہ جان دے تے نالے اللہ دا رسول جان دے میں تانوں پوچھنا آ بلب کنے اتر نہیں بیٹھنا دینے نہیں بلب کنے لگے چٹے رنگ دے تسی کہو اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے جن لائے انہوں پتہ ہوئے کنے لائے ساتھ ہم گئے مولوی صاحب فتوہ دے رہے ہیں جیڑا یہ گل کرے اللہ جانے تے اللہ دا یعنی اللہ دے ذکر نال جیڑا رسول دا ذکر کرے گا وہ مشرک ہو جائے انہیں تو سے میں دو چار حدیثاں پڑھنی رہے ہمیں نہیں کچھی گل کرنی جنہ دا طریقہ نبی پاک دے صحابہ ورگا ہوئے گا او بولو جنتیاں دی جماعت دے باقی سب جہنم دی گوڑے بننے گے جی كلهم في النار كلهم في النار الا ملة واحدة ایک جنتیاں دی جماعت باقی سب آئے بڑے ایدو دو بابے ایدو دو آگے تجھے پینڈ دے حکا بکھا لیا منجا ڈال لیا پایا مولوی نے نا انہوں پڑھ کے نعرے بڑھانا چاہتا کیوں بابا انہاں پھر کے بنا چلے نہیں یہ تو قیامت آل دن پتہ لگ سی بابا جی قیامت تو رسول نے در چھڑے سارے جنت میں جانا نہیں نا جی نا ایک جماعت فرقن نا کہ جماعت اے محمد یوسف رضوی نہیں پیا وعدہ تو میں لجپال آقا علیہ السلام نے آلے نہ لگے در طریقہ در سے اور میں کہ گل کرنا اور نام نوالا دین لگا آدھا صرف آنکھو اللہ جانے جیڑا رسول دا ذکر اللہ دے نال کرے گا مشرک ہو جائے ساٹا عقیدہ ہے جیڑا اللہ کوئی سوال کرے آنکھو اللہ جانے اللہ دا رسول جانے وہ مشرک نہیں ہوئے گا وہی تو جنت دا حقدار بن جائے گا میں پڑھا لگا بخاری شریف تاری صاحب فیصل آباد اجتماع ہو رہے تیاری ہے دعوت دے رہے ہو بہت سارے صحیح نے دعوت دیو ٹکٹی کرو تو دیا پھر دیا بیلیوں آیا کرو ہے گانے بھی تھوڑے جا کے جب کرایہ نہیں دی سورج بھی کو لے رہے ہو پھر شاید دونوں جنہ دے دے سکے میں کوئی نسل گیا کہو ذرا ماشاءاللہ خیر اونچی دیتا سبحان اللہ حضرات میں بخاری شریف پڑھن لگا انہیں مولوی دا فتوہ تیرے سامنے میں اے بھی لین دے دیا میرے دوستان ہاتھ میں ایڈا بھارا کوئی رکھیا میرا بڑا جہولا جہاتے آ کتاب تقویت الایمان ایڈا نام تو میں تو رکھیا دھکت الایمان لکھنا کا مولوی اسماعیل دہلوی ہے مولوی اسماعیل دہلوی جن بارے مولوی ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب فتاوا سنایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر میرے دوستان 99 کتنے ہوندے نے بول پونا 99 تے لکھے کہندا اے دے کام بھی سارے اہل حدیث والے سن اے دا طریقہ بھی اہل حدیث والا سی کون مولوی اسماعیل دہلوی جن دے بارے وچ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب قصص الاکابر صفحہ نمبر جناب والا 31 تے لکھے اسماعیل دہلوی جیڑا اے بڑا چنگا بندہ ایک اور مولوی اسماعیل دہلوی جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب روائے ثلاثہ صفحہ نمبر 80 ترا کتنے ہوندے تو سبھی جان بول پاؤ 80 ترا 83 تے لکھے کہندا جناب دیا جڑی کتاب تقویت الایمان ہے یہ بھی بڑی چنگی کتاب ہے جن نے لکھی وہ بھی بڑا چنگا کون مولوی اسماعیل دہلوی جس کے بارے میں مولوی رشید گنگوئی نے اپنے فتاوا رشیدیہ صفحہ نمبر 224 تے لکھیا ایک کتاب بھی بڑی چنگی ہے تے اے لکھن والا بھی بڑا چنگا تے انہیں کہ لکھیا کہ جدوں کوئی پوچھے کہ جڑا کہ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے آندا وہ مشرک ہو جائے گا انہیں فتوی ذرا مولوی دا سامنے رکھنا میں پڑھن لگا صحیح بخاری شریف نمبر 1 صفحہ نمبر 505 اے وہی حدیث مشکات میں بھی موجود ہے جنہاں کتاباں میں جو تمام اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال حضرت ابو طلحہ انصاری میرے پیارے نبی کریم دا بڑا پیارا صحابی ہے حضرت جناب والا سرکار مدینہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے سرکار پہ گلاں کردے نے ہولی ہولی پیارے آقا پہ بول دے نے حضرت ابو طلحہ انصاری سمجھ گئے کہ میرے آقا علیہ السلام نو یہ روٹی دی جناب تمنا میں سرکار نو بھوک مبارکہ لگی ہوئی ہے اپنے گھر جان دے نے اپنی بیوی جنہ دا نام ام سلیم ہے آدھے میں گھر والی ہے اے میں نیک بخت اے تے دس گھر وچ کچھ ہے یا کوئی نہیں انہیں آکھیا ہو
جوان دی روٹی ہے وہ دا چوتھا حصہ ایسا بھی صاحب تھوڑی جی روٹی ہے اور گھر میں شے کوئی نہیں. انہاں جنابوں نو تلیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو سدیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جدو آئے نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھوڑی جی جیڑی روٹی سی نا جوان دی روٹی دا چوتھا حصہ وہ لپیٹیا وہ دی پن بن کے نا پن بن کے ہے تھوڑی جی سی اج لپیٹ لپوٹ کے آج رب من پھڑائی مل گیا چادر من پھڑائی چادر من پھڑا. حضرات توجہ تا دھیان فرما وہ روٹی دا چوتھا حصہ جیڑا میرے دوستا ہے چونکے پلے اے لڑ دے وچ بن چھڑے انج کر کے تے باقی چادر انج کر کے لپیٹی اے ہن بن گئی روٹیاں دی پنڈ. اے میرے دوستا تھوڑی جی روٹی اے جناب ولیٹ کے حضرت مالک سبت رکھ لیں. سرکار مدینہ علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہوندے نے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے جڑے ویلے میں جا کے کھڑا ہو جاواں سرکار دی بارگاہ تے میں بولیا نہیں علی میں گل نہیں کیتی علی کھانا پیش نہیں کیتا. سرکار نے میرے والے مڑ کے ویکھیا نالے مسکراہٹ آ گئی تے فرمایا انس تینوں حضرت ابو طلحہ کھڑے جی آقا ابو طلحہ بھیجے. فرمایا روٹی لے کے آیا جی آقا روٹی لے کے آیا. فرمایا انج کر ایک گھر لے جاؤ ابو طلحہ نو کہے تیاری کر لے تیرے کام آپ ہی تشریف لے آ رہے بننا. صفحہ نمبر 505 کا پہلی جلد حضرت انس بن مالک دوڑ دے آ جاندے نے آگے عرض کرتے ہیں اے ابو طلحہ آپ نبی پاک فرماندے پہنے کہ میں گھر میں جا رہے ہیں اور سرکار جدو چلے نے حضور اکلے نہیں آئے نال 70 سبعون و ثمانون راجلن 80 بندیاں یا 70 بندیاں اور جنے بھی نال نے نال نے اور لشکر اسلام بھی نال نے. پیارے آقا جدو چلے حضرت ابو طلحہ انصاری حضرت ام سلیم نو فرماندے نے اور اے 10 گھر وچ کچھ کھان واسطے ہو رہی کی کوئی نہیں. اور ام سلیم دا جواب سننا اور صحابہ جواب وہ آندھی ابو طلحہ میرے سرتاج گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ساڈے گھر دے حالات نو اللہ بھی جاندا ہے اللہ دا رسول بھی جاندا ہے. قربانی آؤں پی گئی اور کھلا دین لگے بھی سوچ لیا کر کہ میں کھل کدھر پیا دینا اور اس والے کہیں نہ کھل ٹر جائے اور فطرانہ دین لگیا سوچا کر اور اپنے مال دی زکات دین لگیا سوچا کر کنک منجی صدقہ کرنی ہوئے سوچا کر ادھر نہیں جانی چاہیے انہوں نے ادارے میں جاوے جنہوں میں اللہ دا بھی ذکر ہو رہے نال حسنین دے نانا جان دا بھی ذکر ہو رہا ہے. السلام دی محفل میں آنے والے ہیں ان وہ صحابیہ بھی صحابیہ کی بیان دیئے اللہ جان دے نالے اللہ دا بولو بولو اللہ جان دے نالے اللہ دا رسول جان دے. میرے دوستہ ایک حدیث نہیں اور کافی حدیث مبارکہ نے جنہوں میں جو فقیر وقا سکتے حضرت عبداللہ ابن عمر تے گل ہوئی آپ نے فرمایا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. حضرت شخصیت دے سوال ہو جائے آپ نے بھی ہوئی فرمایا اللہ جانے تے اللہ دا بولو نہ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. اے نقشبندیو چشتیو قادریو تالیو اللہ تھنو اپنے اپنے مرشد نال مدینے لے جائے اونچی لگنو آمین آمین. غور فرما میرے دوستان ادھر مولوی آندے اللہ دے جیڑا کبھی اللہ جانے اللہ دا رسول جانے مشرک ہو جائے گا. قسم خدا کی اس فتوے دے مطابق نقل کفر نماز صحابہ بھی نہیں بچ دیتے اور پتہ لگیا جیڑا اللہ دے ذکر دے نال اللہ دے نبی دا ذکر کرے گا وہ اہل سنت اور نبی دے صحابہ دے عقیدے طریقے والا ہو جائے گا. جیڑا پیارے آقا دے صحابہ دے طریقے والا ہو جائے گا وہ اہل جیڑا اہل سنت میں جائے گا وہ جنت دا حقدار بن جائے گا. گرامی قدر اگے جناب نے ایک جملہ ہو لکھیا غور کر میرے حضرات ذرا دھیان کرنا انہاں عقیدے دی وضاحت بھی ہوندی جائے. ایک کہندا جناب والا کوئی بندہ کبھی کم ہو جائے گا آنکھوں اللہ چاہیا تے ہو جائے گا. کہندا انج نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ دے رسول نے چاہیا تے ہو جائے گا اللہ دے نبی نے چاہیا تے ہو جائے گا. کہندا جو بھی کم ہوندے اللہ دے چاہن نال ہوندے نبی دے چاہن نال. میرے دوستہ یہ ساڈا عقیدہ کوئی نہیں. ہن ویکھنا کہ
عقیدہ اس طرح نہ ہے یا نہیں میرے دوستاں یہ مولوی کی جاندے اللہ دے چاہن نال جو کچھ ہوندا ہے اللہ دے چاہن نال ہوندا ہے رسول دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا ساڈا عقیدہ یہ ہے جو کچھ ہوندا ہے اللہ دے چاہن نال ہوندا ہے پر جب اللہ سونے دی عطا نبی تے ہو جائے پھر نبی دے چاہن نال بھی گلاں بن جاندیاں نے میں مشکاہ شریف پڑھدا جاواں صفحہ نمبر 500 جناب والا صفحہ نمبر 546 پڑھ کے سناواں حضرت اماں عائشہ صدیقہ صفحہ نمبر 500 میرے دوستو 21 بلکہ دا پاسا سجا تے صفحہ کھبا بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے پیارے آقا علیہ السلام تقریر فرمائی فرمایا عائشہ میں اس بات وال دھیان کری کہ میرے گھر وچ ہے کچھ نہیں فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا حبیب ہوں فرمایا لو شئتو لسالت من الجبال الذهب فرمایا عائشہ جی میں چاہواں کہ اے سارے پہاڑ سونا بنا کے رکھ دیواں عائشہ جی میں چاہواں اے جڑے پہاڑ ہیں نا پہاڑ بڑے بڑے انہوں سونا بنا دیا فرمایا عائشہ صرف یہ سونا بن کے اس کے ڈھیرے نہیں ہو جائیں گے فرمایا جدے جدے میں ترتا جاواں گا جدے جدے میں چلتا جاواں گا جدے جدے میں ترتا جاواں گا اے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال ہی گلاں شروع ہو جائے میرے دوست پتہ لگیا اگر نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہی ہوندا تو کوئی تو بول پیندے حضرت اماں جان دا عقیدہ ہی ہوندا کہ رسول دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا کہ اماں جان بول پیندی حضرت صحابہ دا اس گل نوں من لینا حضرت اماں عائشہ صدیقہ محبوب خدا دا اس گل نوں من لینا اس گل دی دلیل ہے صحابہ دا بھی عقیدہ ہے نبی پاک دی ازواج پاک دا بھی عقیدہ ہے اہل بیت دا بھی عقیدہ ہے آل رسول دا بھی عقیدہ ہے سرکار دی بیویاں دا بھی عقیدہ ہے سرکار دی دھیاں دا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ دے چاہن نال بھی کم ہوندے نے اور اللہ دے رسول دے چاہن نال بھی کم ہو جاندے نے اور کر میں نال ایک حدیث اور پڑھتا جاواں میرے دوستا صحیح مسلم شریف ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 فقیر پڑھن لگا ہے حوالہ غلط ہوئے بات غلط ہوئے ایک حوالہ نہیں آج جتنے بھی حوالہ جات پیش کرنا پیا ایک بھی غلط ہو جائے میرے دوستا سر قلم کر دے خون ماوے کہ گلا ساریاں ٹھیک ہوئے تے کتاباں میں ساریاں ساندھی ہوئے پھر مننا پے گا میلاد منان والے دا عقیدہ ہوئی ہے جڑا عقیدہ صدیق اکبر دا ہے جڑا عقیدہ حضرت عمر دا ہے جڑا عقیدہ عثمان غنی دا ہے جڑا عقیدہ مولا علی دا ہے جڑا عقیدہ 1 لاکھ کموں پیش 24,000 1 لاکھ کموں پیش 35,000 1 لاکھ کموں پہ 40,000 1 لاکھ تے کموں پہ میرے دوستا 43,000 نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے ایک صحابی نے میرے دوستا جنگ تبوک پہ ہوندی ہے جناب والا ادھر لشکر آ گیا لشکر اسلام آ گیا میرے آقا نے جڑے ویلے نظر فرمائی انہاں وچ ایک جنا کوئی نہیں اس جنے دا نام ہے ابو خیثمہ او جنا وچوں غائب ہے او مجاہد وچوں غائب ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جی آقا حکم ہوے فرمایا ابو خیثمہ نظر ہی نہیں پیا آندا صحابہ یا دن سونیا آندا تے ہے سی پتہ نہیں کدھر مڑ گیا ہوے گا راہ دے وچ رک گیا ہوے گا صحابہ فرماندے نے اتنی دیر اجے تک نہیں ہوئی ایک جنا گھوڑے تے چڑھیا گھوڑے تے گھوڑا بڑا تیز دوڑائی آندے اس گھوڑے دا سینے چ آواز پئی آندی ہے جڑے ویلے گھوڑا قریب آیا صحابہ فرماندے نے اساں آپ ویکھیا اس گھوڑے اُتے چڑھن والا جڑا بندہ ہے وہ ابو خیثمہ نہیں وہ بندہ ہو رہے وہ بندہ ہو رہے وہ دا نام ہو رہے وہ دی ذات ہو رہے وہ دا قبیلہ ہو رہے جس بارے دے بارے وچ حضور نے پوچھا وہ بندہ ہو رہے جب وہ سوار نیڑے آیا وہ گھوڑا سوار نیڑے آیا میرے آقا فرماندے نے کن ابل خیثمہ بول سبحان اللہ جنا ہو رہے آنے والا جن بارے میں پوچھا وہ ہو رہے آنے والا ہو رہے سرکار فرماندے نے کون آنے والے تو ہی ابو خیثمہ بن جا اور کر میری ملت نوجوان آج مولوی ممبر تدا کے
اشارہ کرتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ بھی ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا اونچی بولو، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ سجنوں میں اپنے دکھ دی گل کر لگا، کدا میرا سینہ چاہ کر کے دیکھ میرا کلیجہ خون دے پھرو پیا روندا ہے۔ پیارے آقا دے بارے وچ لوکاں نوں اے دسیا جا رہا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جدو اپنے مولوی دی گل آئے ادو جن سارا کچھ ہی ہو میں پوچھنا مولوی دی شان اچھی یا آمنہ دلال دی؟ بولو نا صاحبی صاحب، بولو نا صاحبی صاحب۔ اور جدو پیارے آقا دی گل آئے نوجوان برامو دھیانا ادو مولوی آکھے نہیں اللہ دے رسول دے جاننا تے کچھ نہیں ہوتا۔ تے جدو اپنے مولوی دی گل آئے اپنی جماعت مولوی دی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آتے مولوی یہ کر سکتے ہیں تو وقت نبی پاک دی شان منن لگے دکھ ہوں دے۔ میں دو حوالے دین لگا انہاں جنہیں اس کتاب دی تعریفاں کیتیاں تے جفیاں پائیاں رج رج کے ساڈے کتاب چنگی لکھنا چنگا۔ پہلی کتاب آ کتاب میرے ہاتھ اندر موجود ہے، یہ نام ہے کرامات اہل حدیث، باجی ریکارڈ کرے ہوئے لکھن والا مولوی عبد المجید تے مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی 2 صفحہ نمبر 13 ورکے دا کھبا پاسا 570 مولوی اپنے مولوی دی گل پہ لکھ ہے، مولوی اپنے مولوی دی بابا گل لکھ ہے۔ ایک جانے نائی آیا مولوی دا سر منن لیا ہاتھ خود کرن لئی تو نائی رون لگ دے۔ مولوی آندا ہے تو جنے روندا کیوں؟ آندا بر روندا اس واسطے پیا میرا چھوڑ ایک ہے، چھوڑ جان دے منڈا ایک میرا لڑکا آیا، ایک منڈا آیا، چھوڑ آیا، کئی سال، ایک نہیں دو نہیں کئی سال ہو گئے، گھروں نکلیا تے مڑ کے واپس نہیں آیا۔ یہ بھی پتہ کوئی نہیں مر گیا ہے یا جیندے ہے، پتہ لگ ویندا تے ود بھی مک ویندا رفڑ، یہ بھی کوئی نہیں پتہ جملہ ہے مر گیا ہے۔ بڑے سال ہو گئے گھروں لا پتہ ہلی تک لبیا۔ مولوی لکھ رہا اپنے مولوی دے بارے، مولوی آ کیا کھلو کھلو سارے کر لے وہ آپ بھی لکھو اچھا اب جنہیں تو بچہ میں لیا لو کھا لو گیا سی دونوں لب بنڈا ایسا ہو بھی نہیں یاد۔ اب بھائی بچہ چھوٹا جائے تو رمضا پہ بھائی جنہیں سجنا ہو حضرات پر ٹھیک ہے تھلے کھالے تو بٹھا بچے میں چوپ کرا نا حضرات آ رہا بابا آ رہا بھائی آ رہا کوئی آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسئلہ کیا کال ہے سنت و جماعت۔ یار سجنا میں کوئی گال نہیں کرتی اور یار کتاب کا حوالہ دینا گل سمجھانا دے دے عالم کی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ اور یار ایک پاس چلو میں چھوڑ دی گل کر لینا بات کوئی یہ نہ کہ پنڈ والا سانو ہٹ کی سو نہیں ہے میں ہٹا نہیں کرتا سمجھان دے بطور صلاح برائے صلاح ہو سکتا گل سمجھ چاہ جا سجن اے بندہ آنگے استغفر نہیں رکھیتا کوئی نہیں یہ آتا ہے یار ویکھو نبی دے چاہنا کچھ نہیں ہوندا جو کچھ اللہ چاہتا وہی ہوندا ہے۔ اگلے دیہڑے یہ لگا تقریر کرن آدھا میرا مولوی سی جی دے کول میں پڑھیا انہیں چاہیا تے اے بھی ہویا تے میرا حق بندا ہے کلمہ نپ لواں نہ کل کی بکن دیا سے جال کی آکھن دے بھائی میں اپنے برا دی گل تے کرنا اور بات کوئی آ کے میں ساڈو تے گل کرنا
ڈھلو بعد آدھا گھر جا اپنے تیرا منڈا چار پائی تے بہ کے منجی جان دیو منجی تے بہ کے روٹی پہ کھاندے نائی حیران بھائی ہوں تو گھر ہوندہ پیا لب لب مرے نیڑے تیرے دہ کوئی کئی سال ہو گئے مولوی رکھی بند کی تین کھول کے جنے گھارے مولوی آکے پتہ نہ لے نائی گھر گیا وہ حجام جیڑا حجامت کرنا مولوی دی گھر گیا ویکھے سچ مچ او دا منڈا چار پائی تے بیٹھ کے روٹی پہ کھا آدھا پترا ابا کدوں ہے ابا اس ویلے میں سکر سندھ وچ ایسا سکر سندھ وچ میں نہیں پتہ لگا طرف العینین اکھاں جھمکن تو پہلو کنی دور آؤ سکر روڑی نبی دے چاہنا مال اللہ کچھ نہیں ہوندہ تو مولوی بڑی سوچن والی گل ہے نوجوان